بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم دوستان ذی وقار، آج میں ایک اہم مسئلے کے حوالے سے آپ احباب کی خدمت میں اپنی معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے دنوں اسلام آباد کے اوقاف کے جو ملازمین ہیں ان کا ایک واٹس ایپ گروپ ہے، اس گروپ میں ہمارے ایک خطیب صاحب نے کچھ بات ذکر کی انجمن سرفروشان اسلام کے حوالے سے، اور حضرت گوہر شاہی جو ایک بڑے سلسلے کے پیر و مرشد جو ہے وہ پاکستان میں مانے جاتے ہیں، ان کے حوالے سے اور کچھ سخت الفاظ انہوں نے استعمال کیے، اور میں نے جب وہ کلپ ان کا سنا تو اپنے طور پر میں نے جو چیزیں جو ہیں وہ پیش کی اور کہا وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے کہ دیکھیں، ہمیں تکفیر کے معاملے میں اور کسی کو کافر قرار دینے کے معاملے میں بہت ہی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک عام آدمی کو بھی جب آپ جو ہے وہ غیر مسلم قرار دیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس ٹھوس دلائل ہونے چاہیے۔ ہمارے جو ہے وہ علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی شخص میں 99 چیزیں ایسی موجود ہوں جو اس کی کفر پر دلالت کرتی ہوں اور ایک چیز ایسی ہو جو اس کے ایمان پر دلالت کرتی ہو، تو پھر ہم اس ایک کو لیں گے اور اس کو ہم کافر قرار جو ہے وہ نہیں دیں گے۔ اسی طرح ہمارے فقہ کے عظیم الشان امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے واضح طور پر جو ہے وہ حکم دیا ہے کہ لا نکفر اہل القبلۃ، ہم اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کریں گے، یعنی جو قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوں اور اللہ کو سجدہ کرتے ہوں اور اس کو خانہ خدا مانتے ہوں، ہم ان کو کافر جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے۔ تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس گروپ میں جو ہے وہ بعض چیزیں جو ہے وہ جب ڈالی گئیں، تو چونکہ اس سے قبل میں کراچی کے دورے پر تھا تو اتفاقاً ایسا ہوا کہ ان کے کچھ لوگ جو ہے وہ میرے پاس آئے جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا، تو وہاں پہ بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ حضرت گوہر شاہی کے جو مریدین تھے انہوں نے میرے ساتھ جو ہے وہ بات کی اور کچھ اپنے مسائل انہوں نے بیان کیے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں ان سے گزارش کروں کہ آپ مجھے جو ہے وہ لے جائیں اور کسی صاحبزادے سے مجھے ملائیں اور مجھے ان سے کویسچننگ کرنی ہے، سوال و جوابات کرنے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ چلیں ہم آپ کو لے جاتے ہیں۔ تو پھر ہم دوسرے دن جو ہے وہ دربار میں گئے۔ کوٹری ایک جو ہے وہ بڑا علاقہ ہے حیدرآباد کے قریب، وہاں پر ایک بڑی پہاڑی پر جو ہے وہ یہ آستانہ موجود ہے۔ تو ہم وہاں پہ گئے اور ہم نے جو سجادہ نشین ہیں اس دربار کے محترم جناب حماد سائیں، ان سے ملاقات کی۔ بڑے پراتفاق طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ ہمارا استقبال کیا اور ہمارے جو سوالات تھے ان سوالات کو انہوں نے بہت ہی ٹھنڈے دل سے سنا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان سوالات کے جواب بھی دیے اور بہت اچھے طریقے سے اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ جواب دیے، اور انہوں نے اپنی خانقاہ کے اور اپنے والد گرامی کی جو ہے وہ جو نظریات اور عقائد تھے اور ان پر جو اٹھنے والے الزامات تھے ان کا بہت ہی تسلی اور تشفی سے جو ہے وہ جواب دیا۔ ہمیں قبلہ حماد سائی نے یہ کہا کہ میرے والد گرامی حضرت گوہر شاہی جو ہیں وہ اللہ کی وحدانیت پر کامل یقین رکھتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرے والد گرامی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین اور خاتم الرسل ہونے پر کامل یقین رکھتے تھے، اور آپ کے بعد نبوت کے کسی بھی قسم کے دعوے دار کو کافر اور مرتد قرار دیتے تھے۔ یعنی ایک تو انہوں نے عقیدہ توحید اپنے والد گرامی کی طرف سے بیان کیا، پھر دوسرا جو ہے وہ عقیدہ رسالت کو جو ہے وہ بیان کیا، عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا،
اور انہوں نے کہا کہ میرے والد گرامی جو ہے وہ کسی بھی قسم کا نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو کافر اور زندیق اور مرتد جو ہے وہ قرار دیتے تھے۔ اور میں نے جب امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے وہ سوال کیا کہ آپ کے والد گرامی کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ انہوں نے مہدویت کا جو ہے وہ دعویٰ کیا، تو انہوں نے بالکل قطعاً یکسر جو ہے وہ اس کا انکار کیا کہ میرے والد گرامی نے جو ہے وہ کبھی بھی امام مہدی ہونے کا جو ہے وہ دعویٰ نہیں کیا، بلکہ وہ جو بھی امام مہدی اور مہدویت کا جو دعویٰ کرنے والے لوگ تھے ان کو سخت گمراہ اور بدبخت قرار دیتے تھے۔ اور ہم بھی اپنے والد گرامی کے ان عقائد پر مکمل طور پر عمل پیرا ہیں، اور ہم سر منہ انحراف نہیں ہے ان تمام ایمانیات سے جو ایک مسلمان کی ضروریات میں شامل ہیں، اس کے دین کی دینی ضروریات میں، اس کے ایمان کی ضروریات میں جو ہے وہ شامل ہیں۔ ہم اللہ کی وحدانیت پر، ہم رسول اللہ کی رسالت پر، آپ کے خاتم النبیین ہونے پر اور قیامت کے جو ہے وہ وقوع پر اور دیگر جو ہماری ایمانیات ہیں ان پر مکمل طور پر جو ہے وہ عمل پیرا ہیں، اور ہم ان کو ایمانیات کی ضرورت سمجھتے ہیں۔ تو پھر میں نے ان سے سوال کیا کہ پھر یہ جب آپ کے اتنے کھلے اور واضح عقائد ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ کو اس طرح کے جو مسائل کا یا آپ کے والد گرامی کو جو ہے وہ ان مسائل کا جو ہے وہ کیوں سامنا کرنا پڑا؟ تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ یہ محض جو ہے وہ حضرت پیر ریاض احمد گوہر شاہی جو ہیں ان کے خلاف یہ مذہبی فرقہ وارانہ تعصب تھا، اور سیاسی دشمنی کی بنا پر جو ہے وہ ان پر ایسے فتاویٰ جڑے گئے ہیں، اور ایک دوسرے مکتبہ فکر نے، ایک خاص مکتبہ فکر نے جو ہے وہ ہمارے والد گرامی پر جو ہے وہ یہ فتاویٰ لگائے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرے ایک سوال پر پیر حماد سائیں نے مجھے جب میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ جو آپ کے والد گرامی نے کتب لکھی ہیں ان کتب پر جو ہے وہ بہت سارے شکوک و شبہات جو ہے وہ لوگوں نے پیدا کیے ہیں، اور خصوصاً جو ہے عالمی مجلس ختم نبوت کے لوگوں نے جو ہے وہ اس پر بڑے اعتراضات کیے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس پر بھی ہم نے جو ہے وہ بہت کام کیا ہے، اور اہل سنت کے بہت ہی جلیل القدر جو ہمارے علماء ہیں ان کی طرف ہم نے رجوع کیا ہے، اور ہم نے کھلے طور پر کہا ہے کہ جو بھی کسی قسم کا بھی معمولی سا شک جو ہے وہ عقیدے کے حوالے سے میرے والد گرامی کی کتب میں اگر ہے تو ہم اس کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے لیے جو ہے وہ حضرت مولانا سعید احمد اسد کے حوالے سے انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے ان کو تمام تر اختیارات دیے تھے، آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن اس وقت جو ہے وہ ہم نے اس تمام ان کو اختیارات دیے تھے کہ وہ جہاں کہیں بھی کوئی شک اور شبہ کی معمولی سی بھی گنجائش نظر آئے تو وہ ہمیں بتائیں، ہم ان کتب سے جو ہے وہ اس کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے پھر ایک اور سوال کیا کہ کیا آپ کے والد گرامی کے حوالے سے جو ہم اہل سنت سواد اعظم اہل سنت ہیں ان کے علماء کرام نے کوئی تائیدی بیانات دیے ہیں یا ان کو جو ہے وہ اسی طرح کی تکفیر کی ہے جس طرح کی تکفیر ایک خاص مکتبہ فکر نے کی ہے؟ تو حماد سائیں نے مجھے یہ بتایا کہ بہت ہی بڑے اہل سنت سواد اعظم کے جلیل القدر علماء کرام نے میرے والد گرامی اور آپ کی تعلیمات کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد آپ کے حق میں فتاویٰ جاری کیے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اعلیٰ حضرت کے سجادہ نشین جناب مولانا محمد سبحان رضا خان بریلوی جو ہے انہوں نے تائیدی فتویٰ دیا ہے، اسی طرح جو ہے آپ کے خلیفہ جو ہے مصطفیٰ رضا خان اور شہزادہ اعلیٰ حضرت مولانا محمد صدیق نوری، اسی طرح
سواد اعظم اہل سنت کے بہت ہی جلیل القدر عالم دین استاذ الاساتذہ حضور غزالی زماں حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی تربت پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے بھی ان کے حق میں جو ہے وہ فتویٰ جاری کیا۔ اسی طرح مولانا مفتی محمد صالح بھٹو نعیمی صاحب نے بھی جو ہے وہ ان کی حمایت میں فتویٰ جاری کیا۔ حضرت پیر آف گھمگھول شریف نے بھی ان کے حق میں تائیدی بیانات جو ہے وہ دیے، اور اسی طرح ابو الفضل مولانا عبد الرحیم سکندری جن کا تعلق جو ہے ضلع سانگڑ سے ہے، انہوں نے بھی ان کی تائید میں اپنے بیانات جو ہے وہ جاری کیے۔ ان جلیل القدر اہل سنت علماء کرام کے تائیدی بیانات جب موجود ہوں، اور ریسنٹلی جو ہے وہ فیصل آباد سے حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عظیم الشان مدرسہ سے جامع رضویہ فیصل آباد سے بھی انجمن سرفروشان اسلام کے حق میں ایک تائیدی فتویٰ جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام فتاویٰ کی موجودگی میں ہم جو ہے وہ کسی طور پر بھی ایک ایسی جماعت جس کے لاکھوں افراد پوری دنیا میں ہیں ان کی تکفیر نہیں کر سکتے، ان کو کافر نہیں قرار دے سکتے، جبکہ ان کے عقائد بالکل بعین ہی وہی ہیں جو اہل سنت و جماعت کے عقائد ہیں۔ انجمن سرفروشان اسلام کے جو روح رواں ہیں اور وہاں کے سجادہ نشین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مرزا قادیانی کو بھی جو ہے وہ جس طرح پوری دنیا میں اور خصوصاً پاکستان میں جو ہے وہ کافر اور زندیق سمجھا جاتا ہے، ان کو ہم کافر اور زندیق جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ میں نے ایک ان پر اعتراض یہ بھی کیا کہ ایک یونس ملعون نامی شخص جو ہے وہ انجمن سرفروشان اسلام کا نام لے کر جو ہے وہ بہت ہی کفر پھیلا رہا ہے، تو کیا وہ بھی آپ کی جماعت کا ہے؟ تو انہوں نے بالکل واضح اور دو ٹوک انکار کیا کہ ہمارا اس ملعون سے جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارا جو ہے وہ مہدی فاؤنڈیشن سے کوئی تعلق ہے۔ ہم اس کے باطل عقیدے کو یکسر مسترد کرتے ہیں، اور ہمارا ان سے جو ہے وہ کلی طور پر جو ہے وہ یعنی دوری ہے، اور وہ ہمارا نام استعمال کر رہا ہے۔ ہم نے اس کے خلاف جو ہے بہت سارے کیسز جو ہے وہ کیے ہوئے ہیں، اور ہم جو ہے وہ کسی طور پر بھی اس کو قبول نہیں کرتے، نہ اس کا جو ہے وہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا تعلق ہے۔ تو عزیزان گرامی، باتیں تو بہت زیادہ جو ہے وہ اس حوالے سے میرے پاس جو مواد ہے، میٹر ہے، اس پر میں کر سکتا ہوں، لیکن یہ جو ضروری چیزیں تھیں میں نے آپ احباب کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ دیکھیں، لاکھوں کی تعداد میں ایک آستانے سے وابستہ لوگ ہیں، لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ انجمن سرفروشان اسلام کے لوگ ہیں، اور وہ بار بار کہتے ہیں کہ اگر ہم کہیں پہ کوئی غلطی کر رہے ہیں تو ہمیں بتایا جائے، ہماری رہنمائی کی جائے کہ یہ آپ جو ہے وہ غلط کر رہے ہیں، ہم اس غلطی کو دور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم میلاد کی محافل منعقد کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ 11ویں شریف کی محافل منعقد کرتے ہیں، اور اہل سنت کے عقائد پر جو ہے وہ مکمل طور پر عمل پیرا ہیں۔ اب جو سوشلی جو ہے وہ ان کے لیے بیچاروں کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کو، خصوصاً اہل سنت علماء کرام کو اس تحریک کے پورے لٹریچر کو پڑھنا چاہیے، اور ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جو اپنے آپ کو جو ہے وہ مسلمان کہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہی رہیں اور لوگ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں۔ ہمیں لوگوں کو کافر نہیں بنانا، ہم نے لوگوں کو مسلمان بنانا ہے۔ اگر کسی عقیدے میں کوئی تھوڑی سی کمی پیشی ہمیں نظر آتی ہے تو اس کو ہم نے ریکٹیفائی کرنا ہے، ختم کرنا ہے۔ علماء کرام کا جو مشن ہے وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا ہے، نہ کہ ہدایت والے لوگوں کو جو ہے وہ ہدایت سے ڈائیورٹ کرنا ہے۔ اس لیے تمام پاکستان کے اہل سنت علماء کرام سے میری گزارش ہے کہ ان کے لٹریچر کو پڑھ کر جو ہے وہ آپ ان کی رہنمائی کریں۔ کہیں پہ بھی آپ کو کوئی چیز نظر آتی ہے
تو ہمارا فون بھی آپ کے پاس موجود ہے اور ہمارا پورا سوشل میڈیا پر ایک نیٹ ورک موجود ہے. ہمیں بتائیے، ہم ان کو جو ہے وہ یہ کہنے کے لیے تیار ہیں، لیکن خدا را کافروں کو تو مسلمان کریں لیکن مسلمانوں کو کافر مت بنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.